کلندر پاک کون ہیں، کیسے ہیں؟ ایک مرد مجاہد، ایک مرد کلندر ہیں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا تھا کہ کلندر عشق کی انتہا کا نام ہے، اور آخری وقت میں وہ یہ کہہ رہے تھے سید بابا، 1000 مست ہوں تو ایک کلندر بنتا ہے، اور یہ مقام بہت مشکل ہے، یہاں وجود کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے، جنہیں میرے اور میرے خاص دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ جیسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ مومن وہ جو اللہ کے نور سے پردے کے پیچھے دیکھ سکے، اللہ ان پہ الہام فرماتا ہے اور وہی وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے اولیاء اللہ کے قلوب پر الہام کرنے کا پابند ہے۔ فقیر کی باتیں الہامی باتیں ہوتی ہیں، جو الہام ہوتا ہے، اس کے نہ ماننے سے بندہ مشرک بھی نہیں ہوتا، کافر بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک بوجھ اپنی زندگی پہ اٹھا رکھتا ہے بے سکونی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے، فقر مجھ سے ہے، اور تمام انبیاء اور مرسلین پر مجھے فقر کی سبب سے ہی برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ اب ہم اس مرد کلندر مجاہد کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب ان پہ تجلی گری، بھی اس کا ایک ٹائم ہے اللہ کی طرف، ہر چیز کا ایک امر ہے، ایک لمحہ ہے، قبولیت کا جو بھی اللہ کی بل ہے، تو وہ نفس جل گیا۔ نفس کے جلنے سے سب سے پہلے مصلحتیں ختم ہوتی ہیں۔ ان کی زبان جب جاری ہوئی تو ایسی ننگی زبان ہوئی۔ ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے سید بابا، نانگے ہم بھی ہیں، ہم نے کپڑے نہیں اتارے، ہماری زبان دو دھاری تلوار کی طرح۔ کرتے کرتے پہنچ گئے بازار حسن۔ جو ہی بازار حسن میں پہنچے، اب پتہ چلا کہ درد کیا چیز، اب دکھیوں کے جگہ پہ پہنچ گئے۔ آپ اور میں کسی جگہ ایسی جگہ گھسنے کی کوشش کریں، اگلے جناب بدماشوں سے کٹوائیں ہمیں۔ یہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ساروں نے قبول کر لی، اور یہاں سے آپ نے ملامت کا چیپٹر شروع کیا زندگی کا۔ تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی خواہش نہیں کی کہ لوگ ان کو مان لیں، قبول کر لیں، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، انہوں نے کبھی ایسی خواہش بھی نہیں کی، آخری سانس تک نہیں کی کہ ان کو کوئی فقیر مانے۔ وہ تو کہتے تھے سید بابا، ہمیں کوئی نہ مانے، ہمیں ایک ماننے والا ہے، جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، جس نے ان کو اس سے روشن کیا، جس سے ان کو محبت تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر لیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ولی اللہ ہیں، مجھ سے یہ امپاسبل ہے، ولی اللہ بازار حسن۔ حالانکہ بلے شاہ صاحب بھی 14 سال ناچتے رہے بازار حسن۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندہ جتنا مرضی بڑا ولی اللہ بن جائے، بندہ ہی رہتا ہے، رب نہیں بن سکتا۔ وہ کیا کرتے تھے، یار تم سورہ رحمان اپنے فائدے کے لیے سنتے ہو نا بیٹا، اپنے فائدے کے لیے پھیلاتے ہو نا، کہ دکھلاوے کے لیے پھیلاؤ گے، ریاکاری کے لیے پھیلاؤ گے۔ جب ایک فقیر کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی کہو، تو مجھے بتائیں جب اللہ یاد آئے تو اللہ تو ہم وقت دیکھ رہے، تو میرے اندر ریاکاری کہاں سے آ گئی، جھوٹ کہاں سے آ گئی؟ میں نے فقیر کے نام پہ کتنی باتیں غلط منسوخ کرنے والے پڑھتے کہ وہ آخری وقت تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا، اور میں اس کے خدا کا واسطہ۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیض is for the entire humanity۔ قرآن خود کہتا ہے ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے قرآن۔ ایک سماعت کا فیض ہے، سماعت کا فیض یہ کہ ایک فقیر کو الہام ہوا، انہوں نے اس کو حکم ہوا کہ اس کو فیض کے طور پر جاری کر دیا جائے انسانیت کے لیے۔ کہتے تھے کہ ہم مردوں کو نہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اتنی محبت تھی انسانیت کے لیے۔ دکھی اور سسکتی تو ایک چیپٹر ہے نا، تکلیفوں میں رہنے والے، وہ میں کہتا ہوں دکھوں اور تکلیفوں اور سسکتی انسانیت سے مراد غریب لوگ نہیں ہیں، بیمار لوگ نہیں ہیں، خالی مردہ دل لوگ ہیں، ان کے لیے وہ آئے تھے۔ تو وہ سب سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے، اتنا بہت پیار کرتے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا پڑھدا کوئی کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، کلمہ یار پڑھایا سن میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جب فقیر مل جائے
تو کم از کم اس کے قریب تو جاؤ، اس کی بات کو سنو، اس کی بات پہ عمل تو کرنا شروع کر دو، تاکہ تمہاری زندگیوں میں سے شر نکل جائے۔